السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جادو کو جلا سکیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جادو کو جلانے کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جادو کی کوئی چیز بظاہر مل جاتی ہے اور اس کو آپ ویسے جلانا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اگر جو ہمارا نارملی یعنی جو ہوتا ہے کہ وہ عمل بتائیں، نارملی سوال ہوتا ہے جس سے جادو جہاں بھی ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے، پھر اسی طرح مختلف اس سے ملتے جلتے سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ کیا پاسبل ہے جادو کو جلانا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل، کیونکہ قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہمیں کہ یہ آیت پڑھو گے تو جادو جل جائے گا۔ ایک ہی چیز ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو بے اثر کر دے گا۔ اب اللہ اس کو بے اثر کیسے کرے گا؟ وہ جلا کے بھی کر سکتا ہے، وہ پانی میں بہا کے بھی پانی میں اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے، وہ ویسے بھی اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے، وہ اس کی گروں کو کھول کے بھی اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمیں جو ترتیب سکھائی گئی علاج کی، ہم نے وہ کرنی۔ جلانا ہے، گریں کھولنی ہے، ویسے اس کو مٹا دینا ہے، تعویذوں کو مٹی بنا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بھئی ہمارا کام ہے کہ ہم نے جو ترتیب علاج کی طریقہ جو رستہ بتایا گیا اس پہ چلے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، تجربے میں آئے ہیں کہ ہمیں کچھ پتلے وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کے حوالہ سے، تعویذوں کے حوالہ سے کچھ رپورٹ ملی کہ اس طرح کا جادو کیا، اور جادوگر اس بات کو مان بھی رہا ہے اور اس پر گواہ بھی موجود ہے جس نے اس کو پتلے بناتے اور تعویذ لگاتے دیکھا ہے۔ میں نارملی ان باتوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا یا زیادہ کہہ لیں کہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیونکہ مریض جو ہوتے ہیں نارملی ہر بندے کو جادوگر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اوائڈ کیا جائے، کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو مریض کے لیے تو کیا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، ہمارے لیے نقصان ہے۔ مطلب جادوگر نہیں، ہم جادوگر کہہ دیں، اللہ نے تو ہم سے پوچھنا ہے نا، بھئی تو ایویں کہتا ہے جادوگر، تو دیکھے۔ صحیح بات۔ لیکن جب ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی تو میں نے جلانے کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھی، تو میں نے وہ عمل پڑھنے شروع کر دیے، وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور میں نے دیکھا، ہمیں جب چیزیں ملی وہ جلی ہوئی تھیں۔ یہ میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو آیات اور سب سے زیادہ جو ہم پڑھتے تھے، پڑھائی تو یہی کرتے تھے جو ہم بتاتے ہیں، لیکن سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 اور 33 سے 35 تک، یا معشر الجن والانس تھے، آگے جو ہے یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، یہ آیات 33 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ۔ اچھا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا مریض پہ، میں مریض پہ پڑھنے کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کی باڈی میں سے ہیٹ نکلنا اور اس طرح کے سمٹمز محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز سے میں بڑا بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بعض معالج اس کو کہتے ہیں کہ یہ جادو کے جلنے کی علامت ہے، ہو سکتی ہے۔ میری یہ عادت ہے کہ میں اس بات کو اپنی زبان سے نہ کروں جس میں ڈاؤٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی جگہ پہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، جی جادو کا اثر ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہے ہو رہا ہے۔ اب جل رہا ہے نہیں جل رہا، میں کہہ دوں جی جل رہا ہے، تو وہ دو باتیں ہو جائیں گی، دو رائے ہو جائیں گی۔ تو اس لیے سورہ فلق ناس سے زیادہ بہترین عمل نہیں ہے۔ آپ پڑھتے جائیں،
آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو اثر ختم کر دیں، وہ جل جائے گا، وہ سڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا جہاں بھی ہے۔ ہمیں اپنے مسئلے کے حل سے غرض ہے، ہمیں اپنے مسئلے کے جادو کے اثر کو ختم کرنے سے غرض ہے۔ وہ جل کے ختم ہو، اس کا ویسے کلر ختم ہو، وہ کیسے بھی اللہ کی ذات جیسے بھی اس کو وہ جو ہے وہ سمجھتی ہے۔ ہمارا کام ہے پڑھائی کرنا، پڑھائی کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، اور اس مدد اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے جادو جن کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، پڑھائی کرتے رہنا ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، جادو جہاں بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کرے سر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم